لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب التوحید درس نمبر 3. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے پہلے ہمارے اس کتاب کے 2 درس ہو چکے. ایک درس مقدمے کے متعلق تھا اور دوسرے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ توحید کیا ہوتا ہے، اور ایک آیت کے متعلق پڑھا تھا جو مؤلف نے شروع میں ہی ذکر کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کو ثابت قدمی چاہیے، استقامت چاہیے، اپنا وقت دینا ہے. اسی لیے ہم نے اس کتاب کو اٹھایا ہے. جب تک ہم اس کتاب کو اچھے طریقے سے نہ پڑھیں، ختم نہ کریں، تب تک ہمیں پوری طرح سے علم نہیں آئے گا. اور اسے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا وقت دینا پڑے گا. اس لیے کبھی کبھار ایک انسان کو کام ہو سکتا ہے، مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور ایک انسان کو ایسے دروس نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ ان میں حکمتیں ہوتی ہیں جو علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے نکال کر بیان کی ہوئی ہوتی ہے. اگر ایک انسان کو کوئی بھی کام نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ صرف درس چھوڑتا ہے، کیا سمجھ سکتا ہے کوئی؟ کیا اسے وہ توحید سے اعراض کر رہا ہے؟ تو ایک انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی. ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں ابھی سیکھا، تو ہم لوگ کیوں کر بغیر کسی مجبوری کے ایسے دروس کو نہیں سنتے، نہیں پڑھتے، یا خود بھی نہیں پڑھتے. تو بہرحال پچھلی مرتبہ خلاصے کے طور پر یہ میں نے بتایا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے، توحید کا معنی کیا ہے. کیا مجھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ توحید کیا ہوتا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. یہ مختصر خلاصے کے ساتھ توحید کی تعریف. تو اسی توحید کی دلیل دیتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری آیت لائی ہے سورہ نحل کی. بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس کا معنی یہ ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 36 ہم نے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ہم نے ہر کسی امت میں رسول بھیجا اس لیے تاکہ تم لوگ یا میری امت یا آپ لوگوں کی امت صرف میری عبادت کرے، طاغوت کی عبادت سے بچے. امت سے مراد لوگوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی نبی کی امت بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر نبی کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جاؤ اور قوموں کو دعوت دے دو، خالص اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، یا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تاکہ میرے تمام بندوں تک میری حجت پہنچے. کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دے. لِتَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. اور دوسری چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجا کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ رحم کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو رسولوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے. تو ہر رسول کی یہ دعوت تھی کہ خالص اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی الگ الگ تعریفیں بیان کی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے الطاغوت هو الشیطان، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا خالص اللہ کی عبادت کرو، شیطان کی عبادت سے بچو. اسی طرح سے طاغوت کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا، ہر وہ چیز جس اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. چاہے پھر وہ پتھر ہو، چاہے انسان ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارہ، جو بھی چیز اللہ کے علاوہ ہو اور جس کی عبادت کی جائے
پوجا کی جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا، تو اس کی عبادت سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر دو رکن آ گئے، یعنی جب ہم توحید کہتے ہیں یا کلمہ توحید کہتے ہیں تو ایک انسان کو دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک یہ کہ اس بات کرنا ہے، اس بات مطلب اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ کوئی کہے گا میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہودی کو بھی اپنا رب ہے، ہندو کو بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار، دوسری چیز ساتھ میں باقی تمام معبودوں کا انکار کرنا ہے، تب جا کر توحید پوری ہوتی ہے۔ خالی ایک اتنا مان لینا، اگر کوئی یہ مان لیتا کوئی بھی معبود نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معبود ماننا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسولوں کو بھیجا اس لیے تاکہ تم میری عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اسی طرح سے دوسری آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی اس کتاب میں، کیونکہ میں نے یہی پہلے ہی کہا تھا کہ جو مؤلف ہے وہ صرف آیتیں ذکر کرتے ہیں، پھر حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں، اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قضا معنی علماء نے الگ الگ معنی بیان کیے ہیں۔ قضا کا معنی بیان فرماتے ابن عباس، قضا بمعنی امر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خالص اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے نبی آپ کے رب نے فیصلہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی ہے اس کا جو رب اللہ ہے، تو نبی خود بندہ ہے، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی ایک بندہ ہے، اس پر بھی حق ہے کہ اللہ تعبد، کہ کوئی بھی اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے عام آدمی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اس کے لیے شرف ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ انسان نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کچھ اور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، بندہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور علماء بیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کفا به شرفا ان یکون عبدا للہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرف کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بندہ پکارے۔ ہم کہیں گے فرشتے اللہ تعالیٰ کی رات دن عبادت کرتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ تو الگ ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہوتے، ہم کہتے پھر ان کے لیے کیا مشکل تھا، وہ تو راتوں کو بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن ہماری طرح بندہ ہونے کے باوجود ان کی فضیلت اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اپنی زمین سے مکہ سے لے کر 7 آسمانوں تک۔ اگر ایک فرشتہ سفر کرتا ہے تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ یہ سفر کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک اور چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، یہ حکم دیا آپ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا حق کیا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک میں ان کا قرض ادا کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کی باتیں کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت، اسی پہ اختتام اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ آیتیں اس کتاب میں ذکر کی گئی ہے، اس لیے خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پر غور کرنا، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، انسان ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز اللہ کے سوا شریک نہیں ٹھہرانی عبادت میں۔ لیکن ہم لوگ اگر ان چیزوں کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن ایک چیز میں ہم لوگ پھنستے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ، روپیوں کا، پیسوں کا بندہ تباہ ہو گیا۔ شیخ صالح عثیمین ایک جملہ پر بیان فرماتے کہ وَالْإِنسَانُ إِذَا كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا، جب ایک انسان کا سارا ہی مقصد، اس کا ہم و غم دنیا ہو، كَانَ عَابِدًا لَهَا،
تو یہ مانا جائے گا کہ ایک انسان دنیا کا عبادت گزار ہو گیا. یہ چیز ہے اہم چیز جو ہمیں مطلب جس کی طرف ہمیں راغب ہونا ہے, جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ کے سوا کسی بھی عبادت نہیں کرو, لیکن ہم لوگ دنیا کی اتنی اتباع کرتے ہیں, دنیا کمانے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. یعنی جو ہمیں اپنا نفس بولتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ جاسیہ میں, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا. یعنی ایک انسان اپنے نفس کو معبود بناتا ہے لیکن ہمیں یہ چیز معلوم نہیں ہوتی ہے. کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کی طرف جو اپنے ہی نفس کو معبود بنا لیتا ہے. یعنی ایک انسان جو نفس امارہ ہوتا ہے, جو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے, صرف اسی کی اتباع کرتا ہے. نفس نے کہا چلو آج سوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں تو چھوڑ دی. دل نے کہا, ہمارے نفس نے کہا چلو ہم یہ برائی کرتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے. اگر ہم پوری طرح سے اس کی اتباع کرتے ہیں تو ہم اس کے عابد بن جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے ہم شرک تو نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا. تو ایک انسان کو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور آیت بیان کرتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ, وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے, جس کے متعلق ابن مسعود بیان فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت النبی, جو یہ چاہتا ہے الى وصیت محمد, جو یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھے پڑھے, تو فلیقرأ قولہ تعالیٰ, وہ اللہ تعالیٰ کا یہ والا قول پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ حق کہنے اور اس پر عمل کرنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے اور پھر اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.